والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس یقین اور عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں مصطفیٰ کریم ہمارا درود و سلام سماعت بھی فرماتے ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں، مل کے پڑھ دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امدادکم امدادکم ازلجکم آزادکم تقدیر دنیا شامکم یا غوث العظم نستغیر اللہ محمد جاریان حاجی خادم خطب فرید حق فرید یا فرید۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے محبوب کریم ذرائع سبل ختم الرسل مولا کل کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ راز کے اندر اپنی گنتوں اور محبتوں کا خیال عرض کرنے کے بعد اسٹیج کی زینت فخر اہل سنت ترجمان اہل سنت سرمایہ اہل سنت پہل اخلاص و محبت میری مراد حضرت علامہ مولانا اسد اقبال سیدی صاحب معزز و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمامی احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی محبت کے ساتھ اور اس وقت خوبصورت محافل کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوش اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا ذکر کرنے اور سننے کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ یہ محفل وہ ہے، اس کے اندر آتا وہ ہے، بلایا اس کو جاتا ہے جس کو چن لیا جاتا ہے، جس کو پسند کر لیا جاتا ہے، جس کو منتخب کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا۔ آپ آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے پسند فرما لیا ہے، تو اپنے مقدروں پہ ناز کیجیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی بدبخت آتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بدبخت آ جائے تو اس ذکر کے صدقے وہ بدبخت رہتا نہیں۔ پہلی بات ہے کہ کوئی بدبخت آتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بدبخت آ جائے تو اس ذکر کے صدقے وہ بدبخت رہتا نہیں ہے۔ تو آج مجھے اس موضوع پر علم گشائی کا حکم ملا ہے، انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر چند کلمات عرض کروں گا۔ مجھے آج جو عنوان ملا ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ احباب اس وقت میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ ہے، قرآن کریم کی 3 نمبر سورہ مبارکہ ہے اور اس کی 13 نمبر آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، غزوہ بدر صرف اور صرف 2 فوجوں کی لڑائی نہیں تھی۔ غزوہ بدر صرف اور صرف 2 جرنیلوں کی لڑائی نہیں تھی، غزوہ بدر حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ غزوہ بدر ظلم اور رحم کی لڑائی تھی۔ ایک گروہ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا نام صفحہ ہستی سے مٹانا تھا، اور ایک گروہ کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کا نام پوری دنیا میں پھیلانا تھا۔ ایک گروہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا تھا اور ایک گروہ
اللہ اور اس کے رسول کا نام پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، وہ دو گروہ جو آپس میں لڑے تھے تمہارے لیے ان میں نشانی ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، پہلے گروہ کا جب اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو فرمایا پہلا گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، فرمایا تقاتل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ جب دوسرے گروہ کا ذکر آیا تو فرمایا وہ گروہ کافروں کا گروہ تھا۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت چاہتا تو یہ فرما سکتا تھا کہ فئۃ مسلمۃ، کہ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا ایک گروہ کفار کا تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایک گروہ ان کا تھا جو میری راہ میں لڑ رہے تھے۔ یہ بات کر کے اللہ رب العزت نے بات کو واضح کر دیا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا مقصد صرف اور صرف میری رضا کو حاصل کرنا تھا۔ ان کے لڑنے کا مقصد صرف اور صرف میری رضا کو حاصل کرنا تھا۔ ان کا مقصد کسی دنیاوی مقصد کا حصول نہیں تھا، وہ صرف اور صرف میری رضا کے لیے لڑ رہے تھے۔ یہ وہ جذبہ تھا جس میں مسلمانوں کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کے ساتھ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد اس فوج کے اندر 313 افراد پر مشتمل ہے۔ ساز و سامان کا یہ حالت ہے کہ پوری فوج کے اندر صرف اور صرف 2 گھوڑے ہیں۔ 313 افراد پر مشتمل کے لشکر ہے، پوری فوج کے اندر صرف 2 گھوڑے ہیں، اور اونٹوں کی یہ حالت ہے کہ پوری فوج کے اندر صرف 70 اونٹ ہیں۔ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، پوری فوج کے اندر 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہے، اور مقابلے میں جو فوج ہے 950 افراد پر مشتمل ہے۔ ان کے ساز و سامان کی یہ حالت ہے، ان کے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 70 اونٹ ہیں، ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، ان کے پاس 8 تلواریں ہیں، ان کے پاس 950 تلواریں ہیں۔ تو اتنی قلیل تعداد فوج کا، اتنی کثیر تعداد فوج کو شکست دینا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 350، کفار کی تعداد 950، مسلمانوں کو گھوڑے صرف 2، کم نہ گھوڑے 100 گھوڑے، مسلمانوں کو 70 اونٹ نے، کفار کو 700 اونٹ نے، پھر بھی انہوں نے ہار جانا۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں بچوں ایک نشانی ہے، اللہ پاک کی نشانیاں بچوں ایک نشانی ہے۔ میں چند غزوہ بدر کے اسباب تھوڑے سامنے رکھاں گا کہ جنہاں اسباب دی بنا اتنے غزوہ بدر ہویا۔ اس کی سب تو پہلی وجہ ہے، سب تو پہلی وجہ ہے کہ قریش کی اسلام دشمن، کہ قریش اسلام کے سخت ترین مخالف ہے۔ جس ٹائم کریم آقا داڑھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا کہ معاشرے کے مخلص ترین افراد کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگ پے، آپ کی کلمہ پڑھنے لگ پے، آپ نے دست مبارک کے بیعت کرنا شروع کر دیتی کہ او لوگ جنہاں دے مفادات زمانہ جاہلیت نال وابستہ انہاں کو یہ چیز ہضم نہ ہوئی، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بڑھتی ہوئی ترقی انہاں کو برداشت نہ ہوئی، وہ مسلمانوں کی دشمنی مسلمانوں کی دشمنی شروع کر دیتی۔ کبھی شیبے کی کالا کے اندر مسلمانوں کو معصور کیا جاتا ہے، کبھی پتھر بسائے جاتے ہیں، کبھی رشتے کے اندر کرندے بٹھائے جاتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر چھڑیا۔ آخر کچھ نتیجہ ہے گیا، اللہ نے فرمایا محبوب مکہ چھٹو مدینے ہجرت کر دو۔ اللہ رب العزت یہ پیارے محبوب نے اللہ نے حکم ہوتے مکے کو انتظار کیتا، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، انہوں نے بڑی محبت دے رہا آپ کا استقبال کروایا، لوگ گروہ در گروہ قافلہ در قافلہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روندے نے، حاضر ہو کے کلمہ بھی پڑھتے نے، آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی ہوتے نے۔ جس طرح کفار نے پتہ لگیا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، انہوں نے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ انہوں سے مسلمانوں اس دنیا میں ختم ہو۔ اس کی سب تو پہلی وجہ یہ بڑی کہ قریش کی اسلام دشمنی۔ اس کی دوسری وجہ کہ مکہ والے ملک شام دے وچ تجارت کرتے ہیں،
اس تجارت واسطے وہ جڑی شاہراہ جڑا رستہ استعمال کرتے ہیں وہ رستہ مدینے دے نالوں گزرتا ہے، مدینہ دے قریب تو گزرتا ہے، تو کفار نے خدشہ لائق ہویا کہ مسلمانوں کی تعداد بدلتی پئی ہے اور اسی اس راستے کی بدولت سالانہ لاکھاں روپیہ کا نفع حاصل کری گئے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو دیکھو یہ نہ ہوئے کہ مسلمان اس راستے پہ قبضہ کر لیں۔ اگر مسلمانوں نے اس راستے پہ قبضہ کر لیا، راستے پہ قبضہ کرنے کی وجہ تو ساری تجارت کو نقصان پہنچے گا۔ اس جڑی شاہراہ ہے وہ جڑا رستہ اس کی اہمیت اس وقت میں لگائی جا سکتی ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے آئے، مکہ شریف تشریف لے کے آئے بیت اللہ شریف کے طواف کرنے واسطے۔ آپ تشریف لے ہوتے ہیں، آپ کو حجاج دروازے تے روکتے ہیں اور روک کے پتہ کیا ہے تسی ساڈے دین دے مرتدن پناہ دے ہو اور اسی دور اتنی آسانی طرح بیت اللہ دا طواف کرنے دے گی۔ اگر تسی امیہ بن خلف دے مہمان نہ ہوتے تو میں اپنا سر تم تو جدا کر دیا۔ جس سے حضرت سعد بن عبادہ نے گل سنی کہ آپ فرماتے ہیں قسم اس ذات دی جس نے مجھے پیدا کیتا ہے، اگر تو میں بیت اللہ میں طواف کرنے کو روک سیدا تو میں نے اس چیز کو روک دے سکتا جو تیرے نزدیک سب تو اہم ترین ہے۔ یعنی وہ جو شرع ہے وہ رستہ ہے وہ دوڑے پاس تنگ کر دیا گے، اس سے مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا جڑی دوڑے نزدیک اہم ترین ہے اسی اس کو دوڑ روک دیا۔ ابو جہل نے جس ہمیں گل سنی تو خاموش ہو گیا۔ یہ تو پتہ لگتا ہے کہ کفار کے نزدیک اس شارع کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر و اہمیت کی حامل آئی، کیونکہ اس شارع کی وجہ تو کفار سالانہ بلکہ منتھلی لاکھاں روپے کا نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو کفار نے خدشہ لائق ہویا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ ترقی کے اندر آ رہے ہیں، قوت کے اندر آ رہے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ اس شارع اور ترقی قبضہ کر لیں۔ تیسری وجہ میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر اپنا موضوع جڑا پوری کر رہا گا۔ اس کی تیسری وجہ یہ بنی کہ مدینہ کے قریب ایک چراگاہ ہے جتنے مسلمانوں کے مویشی پہ چلتے ہیں، تو مکہ کا ایک مشہور سردار اس نے آ کے اس چراگاہ تے حملہ کیتا اور کریم آقا علیہ السلام نے مویشی ہانگ کے لے گئے، انہوں نے اگے لایا مکے لے کے آ گئے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف چیلنج آئی، مسلمانوں کے خلاف بغاوت آئی، مسلمانوں کی قوت اور حمیت کا مسئلہ آئی کہ اگر اس آل خاموش ہو گئے تو کوئی بندہ سارے گھر آوے، گھر آ کے ساری شیر تے حملہ کرے، پھر سارے سامان تے قبضہ کر لے، یہ مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے جنگ کرنے پیش آئے۔ اس کی چوتھی وجہ حضرت ابو سفیان اس نے اندر مسلمان نہیں ہوئے۔ آپ اس شاہراہ جس میں پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس شاہراہ پہ ہی ملک شام کو ایک تجارتی قافلے نظر آ رہے۔ حضرت ابو سفیان کو خدشہ محسوس ہوا کہ مسلمان اس تجارتی قافلے پہ حملہ کر سکتے اور سارے سامان پہ قبضہ کر سکتے۔ حضرت ابو سفیان نے ایک قصد روانہ کیا مکہ کی طرف کہ جا کے مکہ نے دسو کہ محمد پوری تیاری دے نال اپنے رفقا دے نال داڑے تجارتی قافلے تے حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، لہذا میری مدد واسطے پہنچو۔ اس قافلے کے اندر مکہ کے تقریباً ہر سردار کا حصہ موجود ہے، ہر سردار کی تجارت کا حصہ ہے۔ جس سے مکہ پہنچا وقاصد اس نے زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق وٹتا ناک چیر چھڑیا، اس کے گلے میں ایک رنگدار رومال رکھا چھڑیا اور مبیدہ کیتا لوگوں کہ محمد اپنے پورے لشکر کے نال داڑا قافلہ لوٹنے واسطے آ رہے ہیں، لہذا ابو سفیان آپ کا کہ میری مدد واسطے پہنچو۔ ایک خبر پہنچنے کی دیر آئی کہ فوراً 950 بندے کا لشکر تیار ہو گئے مسلمانوں کے نال جنگ کرنے واسطے۔ 950 بندہ اور سارے ہاشمی جبان سردار اجے مکے میں باہر نہیں پہنچے کہ خبر ہوتی ہے کہ دوڑا جڑا قافلہ ہے جس کا خطرہ آئی وہ مدینے کو لوگ خیریت دے نال گزر آیا، حفاظت دے نال گزر آیا، مسلمانوں نے حملہ کوئی نہیں کیتا، مسلمانوں نے حملے تو بچ گئے تو لہذا واپس ہٹ جاؤ۔ اس ٹائم مکے دے مکار سردار نے فیصلہ کیتا کہ آج اسی نکل آیا پھر مسلمانوں رضی اللہ عنہ نشان اس دنیا کو ختم کر کے واپس آؤ۔ آج اگر اکٹھے ہو گئے نا تو جتنے چر مسلمان ختم نہیں ہو جاتے اس ٹائم تک سب واپس نہیں ہو رہا۔ انہیں پکا ارادہ کیتا کہ 950 بندہ بڑھتا گیا مقام بدر تے جا کے پہنچے تو تے خیمہ سب ہو گیا
اور در کریم آقا علیہ السلام کی سارے حالات و خبر آ سارا چیزاں جانتے آ کریم آقا علیہ السلام نے خطرے نال نمٹنے واسطے اس خطرے تو بچنے واسطے صحابہ نے مشورے واسطے بتایا صحابہ آؤ کوئی فیصلہ کری کہ انہاں دے خلاف کیویں لڑنا ہے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو مشورہ طلب کیتا سارے صحابہ نے کریم آقا کی آواز تے لبیک آکھیا یا رسول اللہ تسی قدم بڑھاؤ اسی تواڈے نال سارے آکھیا اسی تواڈے نال کریم آقا نے پھر یہی مشورہ طلب کیتا تے ساری صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے سونے تسی ساڈے نال مخاطب ہو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں تواڈے نال مخاطب ہاں آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اس ذات دی جس نے تہاڈا حاضران نازل فرمایا ہے اسی تہاڈی بھی تصدیق کیتی ہے تہاڈی کتاب بھی تصدیق کیتی ہے تہاڈا سچا رسول بھی بنیا ہے اور تہاڈی پرباب اور لائن دا عہد نہیں کیتا ہے قسم اس ذات دی جدی مٹھی وچ میری جان ہے اگر تسی آپ کو سمندر وچ چل جاؤ کسی سمندر دے ڈب جاؤ سبحان اللہ اگر تسی آپ کو سمندر وچ چل جاؤ بس یہ نہ ویکھ سکے سمندر ہے اسی بس جو فرمان دی تکمیل کران گے اور سمندر دے داخل آج لوگ آتے ہیں کہ صحابہ نے حضور واسطے کی کیتا ہے صحابہ کا کردار کیا ہے اے صحابہ دی وفاداریاں دے قصے نے صحابہ دی جان نثاریاں دے قصے نے اور اس کرتے ہیں سونیا باقی ساری اگر دا ایک پاسے تسی اپنا سمندر دے اندر داخل ہو جاؤ اسی تہاڈا فرمان دی تکمیل کرنے اور سمندر وچ کر جا سکتے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہوئے اور کہہ کرتے ہیں سونیا اسی کو میں موسیٰ کی طرح نہیں کہ جنہیں آپ چڑھے آئی تسی جانو تو نہ خدا جانے تسی جانو تو نہ خدا لے یا رسول اللہ قسم اس ذات دی جنہیں بہت سچا نبی بنا کے کھڑے ہیں اسی دوڑے اگے پیچھے سے سچے کھپے نظر آؤ اسی دوڑے نہ کریں گے جس ٹائم کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کا جذبہ دیکھا صحابہ کی حقیقت دیکھی کریم آقا نے فوراً فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرو سارے صحابہ جہاد کی تیاری کرنے لگ پے اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد دیکھ رہے مسلمانوں کا ذوق شہادت دیکھ رہے ایک کم عمر صحابی جنہاں کی عمر تھوڑی صفحہ دے اندر چھوڑ رہے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ کبھی یہ نہ ہو جاوے کہ مصطفیٰ کریم آ کر تیری عمر تھوڑی تو پیچھے جا اس وجہ تو ڈر دیا چھوپ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا عمر کی وجہ تو باتیں میں جان میں جنال لے کے لگتا ہوں اے جذبے نے مسلمان آتے اور کریم آقا علیہ السلام کے حکم ہوتے ہیں لشکر تیار ہویا کفار کے مقابلے واسطے نکلیا اس شان دے نال کہ پورے فوج دے اندر صرف 2 گھوڑے نے 70 ہورس نے 8 تلواراں نے 6 زندہ پوش نے اس شان دے نال ایک قافلہ اس بڑے قافلے دا اس بڑے لشکر دا مقابلہ کرنے واسطے آ رہا ہے جن میں 950 بندے 950 بندے جن میں سب 100 ہوتے 100 گھوڑے اس لشکر دا مقابلہ کرنے واسطے ایک مختصر جہا لشکر مصطفیٰ کریم دی قیادت میں آ گئے اے لشکر کریم آقا علیہ السلام دی قیادت کے اندر مقام بدر کے اندر پہنچتے اور خیمہ زن ہوتا ہے ایک چشمے کے قریب سامنے ہاشمی اور جوانوں کا لشکر ہے جب طاقت کی نشے میں چورنے اور سوچ رہے ہیں کہ بس صبح ہونے نکلے رہے صبح ہونے نکلے رہے سورج چڑھنے نکلے رہے کسی کہتے ہیں مٹھی بھر پاپا کشنے جنہیں محبت نام لے رہے ہیں اسی کہتے ہیں نام اس دنیا کو مٹا دو اور سامنے سوچ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اور ہی منظور ہے اللہ رب العزت کچھ اور ہی چڑھ آئی اور سامنے نشے میں چورنے طاقت نشے میں مغرور نے کہتے محمد عربی نے اپنا سر سجدے دے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کر رہے ہیں سوریا جڑا تیرے نام لے دے اگر آج یہ ختم ہو گئے کہ دنیا سے تیرا نام لے گا باقی نہ نصیب سوریا اپنی مدد فرما مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اللہ رب العزت نے پیارے رسول نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھے ہے اللہ رب العزت کو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فتح دی خوشخبری عطا مقام بدر کے اندر مسلمانوں 2 تکلیفاں دا 2 پریشانیاں ایک پریشانی یہ آئی کہ مسلمان جتنے خیمہ زن آن اتنے پانی کی بڑی قلت پیاس کا بڑا مسئلہ آئی دوسری وجہ آئی کہ جتنے مسلمانوں کے گھوڑے آن وہ خشک گئی ساری ریت آئی وہ ریت اڑتی آئی کہ گھوڑے میں اکھا میں چھوڑ دی گھوڑے میں بڑی تکلیف کا سامنا آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی خاص کرم دا اور خاص جڑی عنایت اور خاص خوشخبری
وہ فرمائی کہ اللہ رب العزت نے بارش نازل کی. اس بارش نازل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی دونوں پریشانیاں ختم کر دی. پریشانیاں دونوں ختم ہو گئی. مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. حوصلے تو پہلے کو بلند دیا, لیکن جس ٹائم اللہ رب العزت نے اپنی مدد فرمائی تو مسلمانوں کے حوصلے مزید بڑھ گئے. مسلمان خوش ہو گئے. 17 رمضان المبارک کا دن آ گیا, صفحہ بھر گیا. اس پاسے مسلمان نے, اس پاسے کافر نے, ان سال 300 نے, ان 950 ہوئے. انہاں کو 2 گھوڑے نے, انہاں کو 100 گھوڑے, انہاں کو 70 گھوڑے نے, انہاں کو 700 گھوڑے نے, انہاں کو 8 تلوار نے, انہاں کو 950 تلوار نے, انہاں کو 6 زندہ نے, انہاں کو 950 زندہ نے. طاقت نشہ میں چور نے. اللہ کے دستور کے مطابق جنگ کا جنہیں آغاز نہیں, افرادی طور سے جنگ کا آغاز ہو گیا. کفار طرفوں عمر بن الخزرمی کا بھرا عامر میدان میں نکلیا. اے دو اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے حضرت عمر فاروق کے غلام نے فرمایا, سنیا تم میدان دے اندر. حضرت عمر فاروق کا غلام میدان دے اندر ہوتا ہے, اور سامنے نوجوان ہاشمی ہیں, طاقت بھی مالی ہے, قبیلہ بھی کچھ ہے, طاقت نشے میں چور ہے. کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس کو تھاپنا مار کے مارنا کیتا ہے, اور ایک ضرب لائے گی اس کو جہنم واسطہ. صرف ایک ضرب لائے گی اس کو جہنم واسطہ, اس کو قتل کر دیتا ہے. مسلمانوں کے لشکر کے اندر نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. مسلمانوں کے لشکر کے اندر نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو گئی ہے. کفار زمین پہ ٹھہر گئے, کفار کے حوصلے پست ہو گئے ہیں. پھر رب کے رسول کے مطابق کفار میں صرف جو 3 بندے باقی ہیں, ولید, عتبہ, شیبہ اور ولید بن عتبہ. یہ 3 بندے مسلمانوں کے مقابلے واسطے آئے ہیں. کہ مصطفیٰ کریم نے انہاں کے مقابلے واسطے 3 انصاری صحابی کہے. انہاں دے نشے دا, انہاں دے غرور دا اندازہ تسی کس گل تو بھی لگا سکتے ہو. وہ پتہ کی گل ہے, یہ ساڈے ہم بندہ نہیں, ساڈے برابر دے نہیں. کوئی وہ بندہ جڑا ساڈے جوڑدا ہوے, جڑا ساڈے حال دا ہوے, جڑا قبیلہ ساڈے قبیلے حال دا ہوے, کوئی ساڈے جیا ساڈے مقابلے وچ چل دو. تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت علی کو بھیجا, حضرت حمزہ کو بھیجا, حضرت مقداد کو بھیجا. کہ 3 صحابی اور کافر کے مقابلے میں چلتے ہیں, اور ایک ایک ضرب ایک دی لگے نے. کفار کا سر جڑا ٹوٹ جاتا ہے, کفار کی گردن ٹوٹ جاتی ہے, کفار کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں جس طرح بڑے بڑے 3 سردار قتل ہو گئے, ہون تے سی جیتے نہیں سکتے. انہاں دے جڑا شکست, انہاں دے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں, شکست خوردہ ہو جاتے ہیں. اور وہ سوچتے ہیں اگر انج مقابلہ ہوتا رہا نا, ایک ساڈے والوں آوے, ایک ادھوں آوے, 3 ساڈے والوں ہون, 3 ادھوں ہون, پھر تو مسلمان سا توڑتے ہیں. اور اسی سارے اکٹھے ایکو باری حملہ کری, کیونکہ اسی 950 ہوا, یہ 350. اگر اسی اکٹھا حملہ کیا تو پھر تو مسلمان تھوڑے کو جیت ہی نہیں سکتے. انہاں سارے نے اکٹھا حملہ کیتا, انج حملہ کیتا, اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کے صحابہ نے انج انہاں دا اگوں سامنا کیتا کہ تھوڑی دیر کے اندر کفار کے 70 بندے مر گئے. 70 بندے مر گئے, اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد ہے عالم میں. تو ننے صحابہ تھوڑی تھوڑی عمر ہے, حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن عفر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عبداللہ بن مسعود کو لاتے ہیں. آگے کہتے ہیں سوریا اے چچا جان, یہ حدیث مبارک کے اندر لفظ موجود ہے, اس محبت اس نے دیکھو نا, اس محبت ہو گئے. آگے آپ نے چچا جان تسی ابو جہل کو جان دیو, فرمایا جاندا, تسی کی کرنا ہے. تے میں وہ بچہ جڑا نا وہ آندے نے سنیا ہے کہ ساڈے محبوب نے گالی دیتا ہوں, اس کے سن قتل کرنا ہے. اگر میں شاعر کا میں ادھار لوا تو شاعر پتہ کیا ہے, قتل کرنا ہے ہم نے اس ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا تھا محبوب باری. قتل کرنا ہے ہم نے اس ناری کو, سنا ہے وہ گالیاں دیتا تھا محبوب باری. انہوں نے بچے حضرت عبداللہ بن مسعود آکھدے نے, چچا جان سے دسو نا وہ ابو جہل کیڑا ہے, اسی اس کو قتل کرنا ہے. اتنی دیر میں ابو جہل حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے گھوڑے تو گزریا, وہ گھوڑے تو گزریا. حضرت عبداللہ بن مسعود اشارہ کر کے فرماتے ہیں بیٹا او ابو جہل جا رہے ہیں. ان ننے 2 صحابی, ننے بچے ابو جہل کے مگر ٹر پے, ان دا وار کیتا ہے کہ اس کو گھوڑے تو ہیٹ سا. ابو جہل جڑا طاقت نشے میں چور آئی,
ننے ننے صحابی نے ایندا وار کیتا ایک وار بناڑی گھوڑے تو ہیٹھا جس ٹائم ابو جہل کے پتر اس ٹائم تک کلمہ نہیں پڑھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اس کلمہ پڑھے انہاں ویکھے نا کہ میرے والد نو ہیٹ سٹ چھڑے نا انہوں نے حضرت معاذ کے کندھے تے وار کیتا کندھا ہیٹ لٹکن لگ جسم دے نال لگے ہیں لیکن لٹکن لگ پہ ٹھیک ہے اس ٹائم حضرت معاذ نے دیکھا نا کہ لٹکدا ہے کندھا مصطفیٰ کریم دی راہ وچ لڑن واسطے دقت بن رہی ہے رکاوٹ بن رہی ہے اس ننے صحابی نے اپنے ہاتھ وچ اپنا پیر رکھ کے جھٹکے نال دلال اپنے بازو کو جسم پر لگا ننا صحابی کے چھوٹا جہا بچہ ہے آج ساڈے بچے دی کی حالت ہے اگر ایک کنڈا چوک جاوے تو ماں کو برداشت نہیں ہوتا کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا یہ ننا جہا صحابی ہے اور اپنا لٹکتا ہے بازو اپنے پیر رکھ دے پیر رکھ کے ایندا جھٹکا نہ دینے کہ آپ کا بازو جسم درال جدا ہو گیا جسم درال جدا ہو گیا اتنے بچے ایک اور صحابی ہے انہوں نے ابو جہل دی جڑی گردن اٹھا ابو جہل قتل ہو گیا جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں نے انہوں نے 70 بندے مارے جس سے انہوں نے پتہ لگیا کہ سارے بڑے بڑے سردار مر گئے نے بڑے بڑے کافر مر گئے نے انہوں نے حسلے شکست پا گئے وہ واپس نس گئے مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے مسلمانوں نے انہوں نے 70 بندے گرفتار کر لے جنگ تو بعد حضرت معاذ اپنا کٹیا بازو رہ کے حضور دی بارگاہ میں حاضر ہو آخر اس مدد میں سونیا داڑھی ناموس تے پہلا دن نے آیا میرا بازو ٹوٹ گیا بازو کٹی گیا ہے یا رسول اللہ بازو چاہیے مصطفیٰ کریم اپنا لوابے تہر لگاتے ہیں اور اس بازو کو جوڑ دیتے ہیں اور روایت اندر ہوتا ہے کہ حضرت معاذ حضور کو بعد حضرت عثمان غنی کے زمانے تک زندہ رہے ہیں اور آپ اس بات فرماتے ہیں جتنے چل کٹی آئی اتنا طاقتور اس نے اٹھائی جتنا طاقتور محمد نے جوڑے تو بعد ہو گیا کتنے تو پہلو اتنا طاقتور ڈھائی جتنا محمد رسول اللہ نے جوڑے تو بعد طاقتور مصطفیٰ کریم نے اپنے لوابے دہن لایا اس بازو نے دوسرا مسلمانوں اور بڑی صدر فتح نصیب فرمائی کفار نے 70 بندے مار گئے اور 70 ہی مسلمانوں نے گرفتار کر لے 70 بندے گرفتار کر لے مسلمانوں واسطے یہ بڑا اوکھا مقام ہے کیونکہ چچے کے مقابل بھی بھتیجا آ رہے ہیں مامے کے مقابل بھڑیا آ رہے ہیں پیو کے مقابل پتر آ رہے ہیں مسلمانوں واسطے بڑا اوکھا مقام ہے انہوں نے 70 بندے گرفتار ہو گئے بعد یہ کریم آکر نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ جڑے بندے قید ہوئے ہیں انہوں نے کی کری حضرت مجھے فاروق پتہ کیا نہیں انہوں نے جواب بندہ سنے کہ تڑپ جاتا عرض کرتے ہیں سنے جڑے میرے رشتہ دار نے میرے حوالے کر چھوڑے جڑے ابو بکر کے رشتہ دار نے ابو بکر کے حوالے کر چھوڑو جڑے عبدالرحمن بن عوف کے رشتہ دار انہوں نے حوالے کر چھوڑو ساڈے حوالے کرو اسی اپنے ہاتھاں دے نال انہوں قتل کرا اپنے ہاتھاں دے نال قتل کر کے زمانے کو دسو گے یا رسول اللہ جڑا تہاڈا کچھ نہیں دیتا ہو ساڈا جڑا تہاڈی بارگاہ وچ نس جاندا ہے پھر ساڈی کو تلوار دی لوگ دی آ جڑا تہاڈا کچھ نہیں دیتا ہو پھر ساڈا کچھ نہیں دیتا اے صحابہ دا جذبہ ہے کہ سامنے چچا مقابلے وچ بکری آ رہے ہیں مامے دے مقابل بھڑیا آ رہے ہیں پیو دے مقابل پتر آ رہے ہیں لیکن صحابہ نے یا رسول اللہ جڑا جدا لگدا ہے اس کو حوالے کر چھڈو اسی اپنے ہاتھاں دے نال قتل کر کے زمانے نوں دساں گے یا رسول اللہ جڑا تہاڈا کچھ نہیں لگدا او ساڈا کچھ نہیں جڑا تہاڈے نال تعلق کوئی نہیں وہ ساڈے نال تعلق کوئی نہیں جڑا تہاڈے تو دور نسدا ہے اسی اس تو دور نسدے ہیں اور جڑا تہاڈے تو اپنا دامن چھڑاندا ہے تہاڈے تو نسدا ہے اسی اس کو اپنی تلوار دی نوک دتا ساڈے واسطے دی کوئی قدر و قیمت ہے نہیں ساڈے نزدیک معتبر وہی ہے جڑا دامن مصطفیٰ نال وابستہ ہو ساڈے نزدیک عزت وہی ہے جڑا مصطفیٰ کریم کا غلام ہو یہ مسلمانوں کے جذبے ہیں اور جب تو بعد جس کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے مسلمان ہوئے پتہ کیا میں نے اے ابا جان جنگ دے اندر تسی 3 باری میری تلوار دے ہیٹھ آئے کتنی باری 3 باری میری تلوار دے ہیٹھ آئے ہو میں ابا ہونے کی وجہ تو انہوں نے قتل نہیں کیا ابا ہونے کی وجہ تو انہوں نے چھاڑ دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق پتہ کی شرط فرماتے ہیں تو میں چھڑیا ہے ابا ہونے کی وجہ تو قسم اس ذات دی جدی مٹھی وچ میں ابوبکر دی جان ہے تو میں 3 باری چھڑیا ابا ہونے کی وجہ تو میرے محبوب دی قسم ہے اگر تو میری تلوار ہیٹھ ایک بار نہیں آ جائے گا پتر ہونے کی وجہ تو چھٹنا کوئی نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کا دشمن ہونے کی وجہ تو تیرا ساکان تو جدا کر دیا پتر ہونے کی وجہ تو چھٹنا
کوئی نہ یہ مصطفیٰ کریم کا دشمن ہونے کی وجہ تو تیرے سر کا جدا کر دیا. یہ غزوہ ہے جس دن اللہ رب العزت نے اپنی خاص عنایت عطا فرمائی, مسلمانوں نے خاص کرم فرمایا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, جس کے اندر صحابہ نے جذبے بھی اتنی نے, صحابہ نے کس جان ساری دے نال کس محبت دے نال مصطفیٰ کریم دے نال جڑے. اللہ رب العزت سانوی صحابہ کا عشق نصیب فرمایا. اللہ رب العزت تہاڈا آنا علامہ صاحب دا محفل سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اے یقیناً وقت بڑا اوکھا ہوندا ہے کہ جس ٹائم نیند غالب ہوندی ہے, ہر بندے سونے دی کار ہوندی ہے, اور تسی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہو, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے واسطے بیٹھے ہو. جی پہلے عرض کیتا ہے کہ اس محفل کے اندر کوئی بندہ اپنی مرضی کا آ ہی نہیں سکتا. اس کے اندر آمدہ ہوئے بلایا اس کو جانا ہے جس کو اللہ رب العزت چن لینا ہے, اپنا ذکر کرنے واسطے چن لینا ہے, پسند فرما لینا ہے, انتخاب کر لینا ہے, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یقیناً تسی آئے ہو کہ اللہ رب العزت نے دھان اپنے ذکر کرنے اور سننے واسطے پسند فرما رہا ہے. اللہ رب العزت نے آئندہ بھی ان یہ پاک بزم سجانے کی توفیق عطا فرمائے, اور علامہ صاحب کو اللہ پاک کے عمل کے اندر مزید بڑھتا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.